حماد اظہر، میں آپ چاہوں گا کہ آپ پلیز بتائیں یہ جو آپ نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا پروگرام بنایا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ہمارا جو پروگرام لانچ ہوا ہے جس کی 2 دن پہلے کابینہ نے منظوری دی ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج، اور اس پیکیج سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار پاکستان میں مستفید ہوئیں گے۔ 50 ارب روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار جن کا 5 کلو واٹ اور 70 کلو واٹ تک کا صنعتی کنیکشن ہے، 5 کلو واٹ کا کمرشل اور 70 کلو واٹ کا صنعتی کنیکشن، حکومت پاکستان جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے تو حکومت پاکستان اگلے 3 ماہ کا ان کا بجلی کا بل ادا کرے گی۔ ان کی پچھلی کنزمپشن ہسٹری، یعنی کہ ان کی پچھلی جو کھپت ہے بجلی کی، اس کو دیکھ کے 3 ماہ کا جو کریڈٹ ہے، 3 ماہ کی جو رقم ہے ان کے آنے والے بل میں، اگلے بل میں جو اگلا بل آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر جمع کرا دی جائے گی، اور وہ یہ رقم اگلے 6 ماہ میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ 5 کلو واٹ کے جو کمرشل کنیکشن ہے، 95% کمرشل کنیکشن کا وہ حصہ بنتے ہیں، وہ مستفید ہوئیں گے۔ 80% جو پاکستان میں صنعتی کنیکشن ہے وہ 70 کلو واٹ کے ہیں، وہ اس سے مستفید ہوئیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا تمام انتظام کر لیا گیا ہے، اور اگلا انشاءاللہ تعالیٰ جو بل آپ کو مئی کے مہینے میں موصول ہوئے گا اس میں آپ کو آپ کے 3 ماہ کے بجلی کے بل کی کھپت کے لیے جو رقم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ نظر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا، وزیر اعظم کا کرونا ریلیف فنڈ جو ہے اس کو ہم مرج کر رہے ہیں مزدور کا احساس پروگرام کے ساتھ، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی 1 روپیہ دے گا، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں دیتا ہے تو حکومت پاکستان اس 1 لاکھ کے بدلے میں 4 لاکھ روپے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ساتھ ڈپازٹ کرائے گی۔ اور اس پیسے کا ہم کریں گے کیا؟ یہ رقم استعمال ہوئے گی ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، جو لے آف ہو گئے ہیں، جس میں دہاڑی کے مزدور شامل ہیں، ملازمین شامل ہیں جو مختلف صنعتوں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں کام کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک علیحدہ پورٹل بنایا جائے گا احساس کے انڈر، اور وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کرائی جائے گی، اور ہفتے والے روز جب وزیر اعظم یہ پیکیج اناؤنس کریں گے تو وہاں پہ یہ تفصیلات بھی دی جائیں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار مزدور ہیں، جو بے روزگار افراد ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہوئیں گے۔ شکریہ۔ جی شکریہ حماد۔ میرے پاکستانیوں، آخر میں دیکھیں ساری دنیا کے اندر کرونا کا امپیکٹ پڑا ہے۔ زیادہ تر آپ نے امیر ملکوں کا دیکھ لیا، امریکہ کیا کر رہا ہے، کتنے انہوں نے پیسے اب تک ریلیف پیکیج دیے ہیں۔ ان کے لیے آسان تھا بے روزگاروں کو پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کے سارے جو بے روزگار ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے ان امپلائمنٹ بیورو جو ہے وہ سیدھی طرح رجسٹر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے حکومت کے لیے بڑا آسان ہے ان کے بینک اکاؤنٹس میں سیدھے چیک بھیج دیں۔ ہمارے جیسے ملک میں، پاکستان میں، جدھر زیادہ تر ہمارا جو مزدور ہے، جو دہاڑی دار ہے، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تقریباً 75% سے کوئی کہتا ہے 80%، اس کے بیچ میں وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، جو عام چھابڑی لگاتے ہیں، یہ سب لوگ متاثر ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو میری گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی شروع میں کہ جیسے ہی یہ ایک جب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو سارا ہمیں یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ کا تو اور پرابلم تھا، ان کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، اور ان کے پاس اپنے یہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی مشکلات نہیں ہیں کیونکہ وہ سب رجسٹرڈ ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بہت ایک ہمیں خوف آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں جدھر ایک سارا دن کام کر کے ایک چھابڑی والا یا ایک دہاڑی دار اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اگر بے روزگار ہو جاتا ہے اور 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، تو ان کے لیے تو ان کے پتہ نہیں آیا، اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر۔ لہٰذا یہ پہلے تو احساس کیش پروگرام ہے، اس کے بعد یہ جو ہم نے یہ بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ میں ہفتے کو اناؤنس کروں گا اور اس کی تفصیل آپ کو دوں گا۔ یہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ کوشش یہ ہے کہ جو لوگ بچ جائیں، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو امیجیٹلی انشاءاللہ جو کیش پہنچ جائے گا، یہ جو ہمارا 12,000 کا پروگرام ہے، تو جو بچ جائیں گے انشاءاللہ وہ جو
ہم اب رجسٹر کریں گے، سیٹرڈے سے شروع کریں گے، اور پھر جو ہمارے یہ ٹائیگر فورس ہے یہ ہر یونین کونسل میں جا کے ڈیسک رکھے گی، وہاں رجسٹرڈ کرے گی ان لوگوں کو، اور ان میں سے کئی سفید پوش بھی ہیں جو مشکل میں ہیں، ان کو رجسٹر کرے گی. اور پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک آپ جو مجھے فنڈز دیں گے پرائم منسٹر ریلیف، یہ کرونا ریلیف میں، ایک وہ 1 روپیہ اگر وہ آئے گا ان کو دینے کے لیے بے روزگاروں کو، تو 4 روپے گورنمنٹ آف پاکستان دے گی اس کے ساتھ. سو 1 لاکھ اگر وہاں سے آئے گا تو 4 لاکھ، 5 لاکھ ہمارے پاس ہو جائے گا پیسہ دینے کے لیے یہ جو بے روزگار ہمارے مزدور ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی پروگرام شروع کریں گے. لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ یہ ہم وہ وقت گزار لیں جب تک ہم لاک ڈاؤن کم کرتے جائیں. وہ جس طرح آپ کو دیکھ لیا کہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ڈاکٹر فیصل، پورے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، آپریشن سینٹر ہے، وہ ہر روز ایویلیویٹ کرتا ہے، اس کے مطابق جا رہے ہیں، صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم دیکھیں گے ہم یہ ایز ڈاؤن کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. کبھی بھی گورنمنٹ اتنے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو ان تک تو صرف جب تک ہم روزگار نہیں دیتے اور ہم روزگار کے موقع نہیں فراہم کرتے، جس طرح کنسٹرکشن ہے، جس طرح انڈسٹری ہے، جس طرح ٹیکسٹائل ہے، تو تب تک تو پوری طرح لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ملے گا. لیکن اب سے تب تک انشاءاللہ کوشش کریں تک زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مشکل وقت ہے یہ ایک پوری قوم اس کا مقابلہ کر کے جیتے گی. اگر گورنمنٹ آپ کو صرف کہتی ہے کہ جی اگر ہم مسجدوں میں جانا ہے تو آپ اپنے اندر فاصلے پیدا کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو ہم سب کا ہے. اگر ہم جیسے جیسے کھولیں گے اور ہمیں کھولنا ہے، جس طرح ایران نے کھول لیا، ایران کے ہمارے بہت برے حالات ہیں، انہوں نے زیادہ ہمارے ساتھ سے اپنے ملک کو کھول دیا ہے کاروبار کے لیے. اور اگر مصر اس طرف نکل گیا ہے تو جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے. لیکن اس کی کامیابی تب ہوگی کہ اگر قوم مل کے خود ذمہ داری لے، قوم ذمہ داری لے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈسپلن کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے. یہ بڑی ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے، جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ جی اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو مسجدیں بند کر دیں، نمازی وہاں جائیں تو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیں. ایک ذمہ دار قوم، ایک آزاد قوم خود ذمہ داری لیتی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے وہ کام کروانا جو کہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے، وہ ایک ذمہ دار قوم نہیں کرتی، ایک آزاد قوم اس طرح نہیں کرتی. اور میں وہی چاہتا ہوں کہ اپنی قوم، ہم ایک ذمہ دار قوم بن کے مقابلہ کریں اس کا، سب اکٹھے مل کے اس مشکل وقت سے نکلیں. میں آپ کو اپنی حکومت سے یقین دلاتا ہوں کہ سارا وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ مختلف جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے. اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کیا ہمارے پہ، اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کرونا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں اس کا ہمارے نچلے طبقے پہ، کمزور طبقے پہ، غریبوں پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر سے کم بوجھ پڑے. شکریہ اور پاکستان پائندہ باد. ناظرین، گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم عمران خان کی، اور ان کے ساتھ موجود تھی ان کی فعال اور متحرک ٹیم. کورونا وائرس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کئی ممالک کی نسبت ہمارے ملک میں حالات بہت بہتر ہیں، عوام بھرپور انداز میں تعاون کریں. مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ جی اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو مسجدیں بند کر دیں، نمازی وہاں جائیں تو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیں. ایک ذمہ دار قوم، ایک آزاد قوم خود ذمہ داری لیتی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے وہ کام کروانا جو کہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے، وہ ایک ذمہ دار قوم نہیں کرتی، ایک آزاد قوم اس طرح نہیں کرتی. اور میں وہی چاہتا ہوں کہ اپنی قوم، ہم ایک ذمہ دار قوم بن کے مقابلہ کریں اس کا، سب اکٹھے مل کے اس مشکل وقت سے نکلیں. میں آپ کو اپنی حکومت سے یقین دلاتا ہوں کہ سارا وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ مختلف جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے. اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کیا ہمارے پہ،
اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کرونا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں اس کا ہمارے نچلے طبقے پہ، کمزور طبقے پہ، غریبوں پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر سے کم بوجھ پڑے. شکریہ اور پاکستان پائندہ باد. ناظرین، گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم عمران خان کی، اور ان کے ساتھ موجود تھی ان کی فعال اور متحرک ٹیم. کورونا وائرس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کئی ممالک کی نسبت ہمارے ملک میں حالات بہت بہتر ہیں. عوام بھرپور انداز میں تعاون